السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی شیخ، جنازے کی نماز میں امام صاحب نے دو طرف سلام پھیرا، کیا مقتدی صرف ایک طرف بھی سلام پھیر سکتا ہے؟ تو اس میں کوئی تو نہیں ہے، یہ لکھنا چاہتے ہیں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا، کیونکہ سعودیہ میں بھی جنازے میں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں محترم بھائی، وہ جو سعودیہ میں آپ نے دیکھا یا سنا نا، وہ ہے امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو امام کے ساتھ مقتدی بھی ایک طرف سلام پھیرتے ہیں جی۔ نماز جنازہ میں سلام اصل میں ایک ہی طرف پھیرنا سنت سے ثابت ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جب امام ایک طرف سلام پھیریں گے تو آپ ایک طرف ہی سلام پھیریں گے جی، دو باتیں جی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی امام نماز جنازہ میں دو طرف سلام پھیرتا ہے، جس طرح کے بعض روایتوں سے یہ چیز ملتی ہے لیکن وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، یا فرض نماز پر قیاس کر کے تو وہ یہ عمل کرتے ہیں کہ دو طرف سلام پھیرتے ہیں، تو جو امام دو طرف سلام پھیرتا ہے اس کے پیچھے مقتدی جو ہیں وہ بھی اس کی اقتداء میں دو طرف ہی سلام پھیریں گے، کیونکہ اب امام صاحب دو طرف پھیر رہے ہیں تو امام کی پیروی کریں نا جی۔ اگر امام سنت کے مطابق ایک طرف سلام پھیرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر امام صاحب آپ کے جو ہیں وہی دو طرف سلام پھیرتے ہیں تو پھر آپ امام کی پیروی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو وہ جوتوں والی جگہ پہ ہی بیٹھ گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جوتوں والی جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے کہا کہیں آپ علیہ السلام کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کیا یہ روایت ثابت ہے؟ جی مسند یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے جی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مستدرک میں جو ہے وہ تخریج کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر بھی اس کو جگہ دی ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ دو جگہ پہ ہے، ایک 1048 نمبر پر جی ولید بن مسلم سند میں ہے، اور یہ تدلیس تسویہ کرتا تھا، سماع مسلسل بھی نہیں ہے، پھر اس روایت کو مرسل بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر 1056 نمبر پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے السنن الکبریٰ کے اندر بھی یہ موجود ہے روایت۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو 2-3 مقام پر درج کیا ہے۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں 5822 نمبر حدیث کے تحت یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہ ورواہ عمرو بن دینار ان عطا فارسلہ، مطلب کہ یہ اس کے مرسل ہونے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ پھر اس روایت کو جو ہے حافظ ابن القطان الفاسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان الوہم والاحام جو ہے اس کے اندر انہوں نے عبداللہ بن مسعود یہ روایت کو مرسل قرار دیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 419 پر، ان کے نزدیک بھی یہ مرسل ہے۔ اسی طرح جو ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلل کے اندر جلد 13 صفحہ 382 حدیث نمبر 3274 اس پر جو ہے اس روایت کو مرسل قرار دیا ہے، یعنی یہ عطا کی مرسل ہے، لہذا یہ روایت مرسل ہی راجح معلوم ہوتی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔